بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہو۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اس نے جس قدر نعمتیں دی ہیں ان پر شکر کرو اور ان کی قدر کرو۔ قرآن کریم نے جا بجا شکر کا حکم دیا ہے۔ جماعت علماء پر نظر ڈالو کہ کس طرح انہوں نے فکر و تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ ان کے پاس ظاہری مال و دولت نہ تھی، نہ خوبصورت عمارات، نہ خادم، لیکن انہوں نے خوشی سے زندگی بسر کی، خود کو دین کی خدمت میں مصروف رکھا اور ہر حال میں اللہ کو شکر ادا کیا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اسے اس کے مصرف میں خرچ کیا۔ اللہ نے ان کی عمر، مال اور وقت میں برکت دی، جبکہ ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ ان کے پاس دنیاوی نعمتوں کی بہتات تھی، لیکن ان کے لیے یہ نعمتیں بدبختی کا ذریعہ ثابت ہوئیں، کیونکہ وہ فطرت کے اصول کے خلاف چل رہے تھے۔ اگر آپ سعادت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن حالات میں رکھا ہے اس پر راضی رہیں اور موجودگی حالت پر صبر و شکر کریں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے حالات دیکھیں۔ سب نے کم سنی کے زمانے میں بکریاں چرائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نجار یعنی لکڑی کا کام کرنے والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ ان سب ہنر کے باوجود خیر البشر تھے، لہٰذا آپ کی قیمت بھی اچھے اور نیک کام سے ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں کہ اللہ روزی کو خود بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ اس پر راضی رہنے ہی میں انسان کی خوشحالی اور سعادت مندی ہے۔ یا اللہ، اس دور میں ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان فرمائیے۔ یا اللہ، نفس و شیطان اور برے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اس سے آپ کا کچھ نہیں ہوگا، میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔